الفصل الثانی حدیث نمبر 5171 بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فان کثرة الضحک تمیت القلب رواہ احمد والترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ یہ کتاب الرقاق کی دوسری فصل ہے، دل کو نرم کرنے والی باتیں، یعنی اس باب میں یا ان 3 فصلوں میں امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی احادیث کا انتخاب کیا ہے جن کا ایک ایک کلمہ دل پر اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی توجہ سے اور نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے سنے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ عادی قوم ہے نا جی، بس پھر عبارت پڑھتے رہیے ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن و یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو اختیار کرے اور ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے، ان لوگوں کو ان کلمات کی تعلیم دے جو ان پر عمل کرے، خود عمل کرے یا دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ کون ہے؟ آپ نے سوال کیا، قلت، میں نے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ، یعنی میں آپ سے ان کلمات کو قبول کروں گا، ان کو اختیار کر کے ان پر عمل کروں گا۔ فاخذ بیدی فعد خمسا، یہ سننے کے بعد آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزوں کو گنایا، شمار کروایا۔ فقالا، بس آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ عبادت کا مطلب خالی رکعت باندھ کر نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جو حرام کاموں سے بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہی سب سے بڑا عابد ہے۔ تم محارم یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کیا ہے، جو تقسیم کر دیا ہے، اس پر خوش ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر جو بندہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ایک اعتبار سے مشکل ہے اور ایک اعتبار سے آسان ہے۔ آسان کس طریقے سے ہے کہ اللہ جو ہمارے لیے مقدر کر دے، جو ہمارے مقدر میں لکھ دے، بندہ اگر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس سے راضی رہتا ہے، جیسا کہ بعض روایت میں ہے من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، یعنی اللہ کی تقسیم پر جو بندہ اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو تقدیر پر راضی رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، ورنہ اللہ کو راضی کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، صوفیہ، اہل اللہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بھی اس بات کا ڈر رکھتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو جائے یا ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے۔ تو اللہ تقدیر پر راضی رہنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی راضی رہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، سمجھے یہ آسان طریقہ ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنا یہی سب سے بڑا عمل ہے، اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ اس قناعت سے راضی ہو جاتا ہے، یعنی قناعت والے جو اعمال جو اختیار کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ جتنا دیا اس پر راضی رہنا، یعنی اللہ کی تقدیر پر، اس کے فیصلے پر، اس کی تقسیم پر جو بندہ اعتراض نہیں کرتا، سمجھیے اللہ اس سے راضی ہے۔ تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، ورنہ اللہ کی رضا تو حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک آسان طریقہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو بندہ تقدیر پر راضی رہتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، باویلا نہیں مچاتا، جیسے لوگ بولتے میں ہی ملا تھا، یہ پورے مصیبتیں میرے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہے، اس طرح کے شکوے شکایت کے کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو بھی ہے اللہ کی مرضی، جس حال میں بھی رکھا
خوش رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بعض آسان اوقات طریقہ جو ہے ایمان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں. جی ہاں. ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اور تم اللہ کی تقسیم پر، اللہ نے تمہارے لیے جو تقسیم کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن قرار پاؤ گے. وہ کون سا عربی لفظ؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، جی اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو تو تم مومن کہلاؤ گے، تم مومن ہوگے. جی جیسا کہ ایک روایت میں ہے واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کون؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی جس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ شخص خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. تو اللہ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن ہوگے. ایک صحابی نے پوچھا کہ ہمارا سلوک پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، یہ ہم کو کیسے معلوم کرنا چاہیے، کیسے پتہ چلے؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہارا پڑوسی خود تعریف کرے کہ تم بڑے اچھے پڑوسی ہو، تمہارا سلوک ہمارے ساتھ اچھا ہے، پڑوسی اس بات کی گواہی دے تو سمجھو کہ تمہارا سلوک پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور تم لوگوں کے لیے وہی چاہو وہی پسند کرو جو تم خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. اگر اس صفت کے تم حامل ہو گئے، متصف ہو گئے صفت سے، تو تم مسلمان ہو گئے. اب اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ مومن اور مسلم میں کوئی فرق ہے یا نہیں از روئے لغت. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مومن اور مسلمان ایک ہی معنی میں ہیں، اور بعض لوگ اس میں فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے. جو ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اس کو مسلمان کہتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، بدوی دیہاتیوں نے کہا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہ ہم ایمان لائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے آپ فرما دیجئے لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم ایمان لائے جو کہہ رہے ہیں یہ لفظ صحیح نہیں ہے، اسلمنا کہو، ابھی ہم ظاہری طور پر اطاعت کو قبول کیے ہیں، پورے طور پر ابھی مسلمان نہیں ہوئے دل سے. تو بہرحال اس میں جمہور یہ کہتے ہیں کہ مومن اور مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور اسلام کا مطلب ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے اعمال کو انجام دینا. یہ ہے اسلام ایمان، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا. مسلمان میں اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض حضرات فرق کرتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کرتے. تو یہ لوگ مسلمان کہلائیں گے ظاہری اعتبار سے. اللہ کے پاس اگر یہ لوگ دل سے تصدیق نہیں کیے تو مومن نہیں ہے. اور ایمان اصل نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا، دل سے یقین کرنے کا، اور زبان سے اس کو دہرانے کا، اقرار کرنے کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تب تم مسلمان، حقیقی کامل مسلمان کہلانے کے لائق ہوگے. اور تم کثرت سے نہ ہنسو، بار بار نہ ہنسو، زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو کوئی خیر کی بات، کوئی نصیحت اور عبرت کی بات اس پر اثر نہیں کرتی. تو دل کو زندہ رکھنے کے لیے ضحک سے، ہنسنے سے پرہیز کرو. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم جان لیتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. یہ ان باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. فرمایا پہلے تو محارم سے بچنے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد تقدیر پر راضی رہنے کا ذکر ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک 3، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ 4، 5 چیزوں کا آپ نے اوپر ذکر فرمایا تھا. اور کثرت سے نہ ہنسو، یہ 5ویں چیز ہے. یہ 5 چیزوں کی آپ نے ان کو تعلیم دی اور کہا کہ ان کلمات کو اختیار کرو، یعنی ان پر خود بھی عمل کرو، یا کم از کم جو ان پر عمل کر سکتے ہیں ان تک اس بات کو پہنچاؤ. بعض شارحین کہتے ہیں او بمعنی بل ہے، یعنی بلکہ نہ صرف عمل کرے بلکہ اس کو آگے بڑھائے، شیئر کرے، اس کو دوسروں تک یہ بات پہنچائے. یہ بھی ہو سکتا ہے معنی. حدیث نمبر 5172. کس کا معنی یہ ہو سکتا ہے؟ او جو ہے نا بھائی، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے، اختیار کرے اور ان پر عمل کرے، یا ان کو سکھائے جو ان پر عمل کرے. تو او بمعنی بل بھی ہو سکتا ہے، ان پر عمل کرے بلکہ نہ صرف اپنی حد تک محدود رکھے اس کو، بلکہ اس کو عام کرے، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائے.
حدیث نمبر 5172 وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک رواہ احمد وابن ماجہ۔ اور انہی سے یعنی غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انسان سے خطاب کر کے رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ابن آدم اے انسان تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، فارغ ہو جا، سب کاموں کو چھوڑ کر تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، یکسوئی اختیار کر، میں تیرے سینے کو یعنی تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ اگر تو یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ میری عبادت کرے گا، میری طرف متوجہ ہوگا تو میں تجھے بے نیاز کر دوں گا، نواز دوں گا اور فقر و فاقے کو تیرے قریب بھی آنے نہ دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرے فاقے کو دور نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، یکسوئی کو چھوڑ کر، توجہ کو چھوڑ کر اگر کوئی صرف مردار دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرے، دوڑ دھوپ کرے اسی کو حاصل کرنے کی، اور یکسوئی اختیار نہ کرے عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو سب مشغول کر دے گا دنیا میں کہ اس کو تھوڑی بھی فرصت ہی نہیں ملے گی رب کی طرف یعنی متوجہ اسی میں ہونے کی، مصروف کر دے گا اللہ اسی میں مصروف کر دے گا اور اس کا فقر و فاقہ بھی دور نہیں ہوگا، اور الٹا فقر و فاقہ اس کا بڑھتے جائے گا، زیادہ مصروف رہے گا، زیادہ سے زیادہ کام کاج اختیار کرے گا، مصروفیتیں بڑھا لے گا، لیکن فقر و فاقہ اس کا جیسے کہ ویسے ہی رہے گا، یعنی ہمیشہ ڈر لگا رہے گا، سمجھے ڈر رہیں گا، ڈر رہے گا، فقر و فاقے کا ڈر رہے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان زیادہ کمانے کے باوجود اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، اس طرح وہ فقر و فاقے میں ہی مبتلا رہے گا۔ کثرت مال کیا ہوتا ہے، انسان کو غافل کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ہے، ایک صاحب حضور سے درخواست کیے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، بے نیاز کر دے، یعنی خوب مال و دولت عطا کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان کو نصیحت فرمائی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اللہ نے تم کو جو دیا ہے اس پر قناعت پسندی کو اختیار کرو، اس پر قانع بن جاؤ۔ زیادہ مال و دولت انسان کو سرکش بنا دیتے ہیں، غافل کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اصرار کیا، تو آپ دعا کیے، دعا کرتے ہی آپ کی دعا کی برکت سے مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوئی کہ ان کے پاس اونٹوں کی بہتات ہو گئی، اونٹ، بکریاں، بہت سارے اتنے جانور ہو گئے کہ ان کا شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، ان جانوروں کو سنبھالنے کے لیے شہر چھوڑ کر وہ آبادی سے دور چلے گئے، جس کے نتیجے میں 5 وقتہ نمازوں کو جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے آپ کے پیچھے، چھوٹ گئی وہ نمازیں، وہیں ادا کرنے لگے گھر پہ ہی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ صرف 5 وقتہ نمازیں تو چھوٹ گئی تھی جماعت کے ساتھ، جمعہ بھی چھوٹنے لگا۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، ان کے پاس بھیجا گیا عامل کو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ مال و دولت اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں فقراء کا بھی حق ہے، لہذا زکوٰۃ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مال و دولت تو میں نے اپنی محنت سے، دن رات کی جد و جہد اور کوشش سے حاصل کیا ہے۔ بظاہر ایسا اظہار کیا کہ زکوٰۃ گویا کہ جبراً وصول کیا جانے والا ٹیکس ہے۔ تو بہرحال پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خود زکوٰۃ لے کر آئے تو ان کی زکوٰۃ قبول نہیں کی گئی، ثعلبہ خشنی ان کا نام آیا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، مال و دولت کی کثرت انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اب ایک دکان تھی سمجھیے، آدمی 8 گھنٹے مصروف تھا، اور ایک دکان لگ گئی، 8 جا کے 12 گھنٹے ہو جاتے، ایسا جا کے اس کا وقت پورا دنیاوی مصروفیت میں اس کا وقت کھپ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وقت نہیں نکال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، سب دنیا کی فکر چھوڑ کر پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ میری عبادت کر، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں، یعنی میں تجھ کو بے نیاز کر دیتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں بناتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور تیرے فقر و فاقے کا بھی تجھ کو خوف نہیں ہونا چاہیے، میں دور کروں گا وہ۔ لیکن اگر وہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اس بھروسے اور وعدے کے اوپر یقین نہ کر کے اگر کوئی صبح شام اگر مطلب یکسوئی اختیار نہ کرے عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو دنیا میں کھپا دے گا، دنیا کی مصروفیت میں لگا دے گا، اور زیادہ کمانے کے باوجود اس کی کمائی میں نہ برکت ہوگی اور نہ ہی اس کے مسائل حل ہوں گے۔ عبادت کے لیے یکسو کا تھوڑا عام، یکسو یعنی پوری توجہ ہو۔ جی اب جیسے نماز کے لیے کھڑا ہے لیکن اب اس کی توجہ دکان کی طرف ہے، کاروبار کی طرف ہے، گھر بار کی طرف ہے، ایسا نہیں ہونا۔
بلکہ اس طرف سے خیال ہٹ جانا. تفرغ بولے تو تھوڑا وقت نکالنا اللہ کے لیے بھی. ایسا نہیں کہ بس صبح سے شام تک کاروبار میں مصروف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کاروبار کے اوقات میں بھی، مصروفیت کے اوقات میں بھی عبادت کے لیے، نماز کے لیے تو کم از کم وقت نکالنا چاہیے. جیسے لوگ کھانا کھانے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، آگے پیچھے ہوتا ہے ٹائم، 1 بجے کے بجائے 2 بجے، 2 بجے کے بجائے 3 بجے، لیکن کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کام کرنے والا ہو، چاہے مزدور ہو، میستری ہو یا کوئی ورکر ہو، کوئی بھی ہو، وہ تھوڑا وقت تو کھانے کے لیے نکالتا ہے. ایسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. اس میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے. انشاءاللہ 5173 سے اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی احادیث. 73 برابر 73. 5173 سے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.